بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب بائی یمنی واقعی کس نمبر 10 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دخان اسے تدفین کی سب رسومات کے بعد اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ حالہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ حالہ اور زایا نے دل سے اسے بیٹی کے طور پر ویلکم کیا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ سب گھر والوں نے اسے ویلکم کیا تھا۔ وہ فی الحال ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کے اعصاب بری طرح تھکن کا شکار تھے۔ اسے جس روم میں ٹھہرایا وہ بس اسی کے بستر پر نڈھال پڑی تھی۔ سب گھر والے اس کی خیر خبر لینے آئے تھے۔ حالہ بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی، مگر عابیہ کو اس سب کا ہوش نہ تھا۔ وہ کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نانا کا چہرہ رک گیا تھا۔ اس کی یادداشت میں 2 اموات زندہ ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا زخمی خون سے بھرا چہرہ جو سانس رکنے پر سفید ہو گیا تھا، اور اس کے نانا کا مسکراتا چہرہ بالکل ویسی سفیدی میں ڈھلا تھا۔ 2 چہرے تھے جو آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی طرح چبھے تھے اور دماغ میں چلتی یادیں تھیں۔ سکون کہیں نہیں تھا، بس دل تھا جو بند ہو جانے جیسا رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ وہ زندہ تھی مگر اسے لگتا تھا اندر سے مر گئی ہے۔ صبر آ جانا تھا مگر شاید وقت بہت زیادہ لگ جاتا۔ پہلے سے ذہنی اذیت کا شکار لڑکی تھی جس نے ایک عرصہ اندھیری قید میں گزارا تھا، اور اس کے اندر ابھی اندھیرے اور تاریکی باقی تھی، اور اب غم کی شدت بھی بڑھ گئی تھی، شدت ایسی کہ سانس بھی تکلیف دے۔ دخان اسے لا کر وہاں سلانے کے بعد اسے اب تک وہاں سے نہیں ہلا تھا۔ بیڈ کے پاس چیئر رکھے وہ جیسے وہیں پتھر کا ہو چکا تھا۔ عابیہ کا زرد کمزور چہرہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ عابیہ کی تکلیفوں کا سلسلہ تھا جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، اور وہ نازک سی جان سب سہتے سہتے ڈھہ گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا جسے خالد دادا کی موت اس کا قصور تھی۔ حالہ، زیان، نویان سب نے اسے ریسٹ کرنے کا کہا تھا، مگر وہ یوں بیٹھا تھا جیسے وہاں سے اٹھا تو عابیہ کھو جائے گی۔ نہ اسے کھانے کا ہوش تھا نہ آرام کا۔ اس نے ایک بار پھر آگے ہو کر نرمی سے عابیہ کی تپتی پیشانی کا چھوا۔ بخار کی شدت ہنوز تھی، اور جب تک اس کا بخار ہلکا نہیں ہوتا دخان کو سکون نہیں ملنے والا تھا۔ عابیہ جو اکثر ڈر جاتی کہ ابراہیم اسے چھوڑ دے گا، بھول جائے گا، اس وقت ہوش میں ہوتی اور اس کی حالت دیکھ لیتی تو مرتے دم تک ایک خوف اسے دوبارہ نہ چھوتا۔ ابراہیم اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جتنا اسے ابراہیم عزیز تھا، اس سے کئی گنا زیادہ ابراہیم کو عابیہ پیاری تھی۔ وہ اسے بھول جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھولتا تو مر نہ جاتا۔ شفا دخان کا سب بلائے اس لڑکی کے پاس بیٹھنا حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی؟ وہ بہن کہتا تھا، مگر دیوانہ ایسا تھا کہ سگا بھائی بھی ایسا دیوانہ نہ ہو گا بہن کا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ آج عابیہ کو اس گھر میں آئے دوسرا دن بھی گزر گیا تھا۔ کچن میں ڈنر کی تیاری کرواتی حالہ نے شفا کو بلوایا تھا۔ شفا کچھ کھانے کو لے جاؤ، اور پلیز دخان کو کھلا کر ہی آنا، مجھے ڈر ہے وہ بیمار ہو جائے گا، حالہ نے بے بسی سے شفا کو کہا۔ وہ دخان کو عابیہ کا خیال رکھنے پر نہیں ٹوک سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی دخان ناراض ہو، اور انہیں یقین تھا اگر وہ دخان کو وہاں رکنے اور خود کو ٹھکانے پر ٹوکے تو وہ ناراض ہو جاتا کہ وہ عابیہ کو بیٹی نہیں سمجھ رہی۔ پرومس کریں عابیہ کو اس گھر کی بیٹی سمجھیں گے، وہ آپ دونوں کی بیٹی ہے اور ہم دونوں کی بہن، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچیں گے۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو میں اسے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس نے عابیہ کو یہاں لا کر بھائی اور ماں باپ سے باقاعدہ وعدہ لیا تھا۔ اس نے اس بات پر بھی گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ انہیں ایموشنل بلیک میل کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ میں لے جاتی ہوں حالہ مما، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ان کی ہدایت پر وہ انہیں حالہ مما کہنے لگی تھی۔ وہ حالہ کی پریشان صورت دیکھتی اس بات میں سر ہلاتی بولی، حالہ نے دخان کے فیورٹ وائٹ بالز رائس بنائے تھے، ابراہیم وت ساتھ ملائی بوٹی اور نان تھے۔ شفا نے جلدی سے سلاد تیار کیا اور ٹرے بنایا۔ ملازمہ کو عابیہ کے لیے سوپ ڈال کر لانے کا کہہ کر وہ اس کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ دخان چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر بیٹھا تھا، آہٹ پر چونک کر سر اٹھایا۔ شفا ٹیبل پر کھانے کا ٹرے رکھ رہی تھی۔ دخان کی نیند اور تھکن سے سرخیاں چلکاتی نظریں اس کے شفاف چہرے پر ٹک گئی تھی۔ دخان کھانا کھا لو۔ شفا نیم تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتی اس کے قریب آ کر سرگوشی میں بولی تھی۔ وہ ڈپریسڈ حالت میں بھی مسکرا اٹھا۔ دخان شفا کے پکانے پر وہ گہرا سانس بھر کر ایک نظر عابیہ کو دیکھ کر شفا کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے مجھے چائے بنوا دیں، کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ لے جائیں، دخان نے نرم لہجے میں کہا۔ وہی مخصوص لہجہ جو شفا سے بات کرتے ہوئے ہوتا تھا، نرمی بھرا، محبت سے لبریز۔ شفا نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا وہ شفا سے ناراض نہیں؟
یا پھر وہ زیادہ عرصہ ناراض رہ نہیں سکتا تھا۔ ملازمہ نے دروازے پر دستک دی تو شفا چونکی اور اندر آنے کی اجازت دی۔ عابیہ کے لیے سوپ بنایا تھا حالہ ماما نے۔ دخان کی سوالیہ نظروں پر اس نے بتایا۔ ملازمہ نے باؤل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور شفا کی ہدایت پر لائٹس آن کی۔ شفا نے اسے چائے بنا کر لانے کا کہا۔ کھانا کھاؤ پھر چائے پینا، میں عابیہ کو سوپ پلا دیتی ہوں۔ شفا نے اسے تاکید کی اور عابیہ کے پاس بیٹھی جو روشنی ہونے پر قسمسا رہی تھی۔ دخان اس کا یہ کیئرنگ انداز دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بہت سنجیدہ اور سوبر سی لگ رہی تھی۔ وہ مزید انکار نہیں کر پایا اور خاموشی سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ شفا عابیہ کو جگا کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ کشن لگاتی اسے بٹھانے لگی۔ عابیہ سر جھکائے کسی چابی کی گڑیا کی طرح اس کے کہنے پر بیٹھ گئی۔ سوپ پلایا تو پی لیا، جس کے بعد شفا نے اسے میڈیسن دی اور سہارے سے سلا دیا۔ اس کا جسم اب بھی تپ رہا تھا۔ شاید یہ بخار تب ہی ٹھیک ہوتا جب وہ خود ذہنی طور پر سنبھل جاتی، مگر وہ سنبھلتی تب نہ۔ دخان نے تھوڑے سے رائس لیے تھے۔ ملازمہ چائے لے آئی۔ ٹرے ایک طرف کھسکا کر وہ چائے پیتے ہوئے بھی عابیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر تم جا کر آرام کرنا چاہو تو جا سکتے ہو، میں اس کے پاس رک جاتی ہوں۔ شفا نے اس کے پاس آ کر جھجکتے ہوئے کہا۔ اسے دخان کی فکر ستا رہی تھی، اس کا یوں مسلسل بیٹھنا، جبکہ وہ خود بھی ٹھیک نہیں تھا اور تھکا ہوا تھا۔ شفا کو عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے پہلے جیسا فریش اور مسکراتا ہوا دخان شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ یوں فکر ظاہر کرتا اسے مزید نروس کر رہا تھا۔ وہ لہجہ سرسری رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر دخان اس کا فکر بھرا لہجہ پہچان گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شفا کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تھینکس شفا۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگائے وہ تھینکس بول رہا تھا، اور کس بات کا تھینکس؟ شفا کو پوچھنے یا سوچنے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ اس کے تپتے لمس پر لرز کر رہ گئی تھی۔ دخان اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے نازک کندھے پر اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں، یوں جیسے تپتے صحرا میں بھٹکتا مسافر گھنی چھاؤں ملنے پر سستانے لگے۔ اس کی تھکن، بے چینی اور سر درد شفا کو خود سے قریب کرتے ہی ہوا ہونے لگا تھا۔ اس کی حرکت پر شفا کا چہرہ سرخی جھلکانے لگا۔ دل الگ شور مچا رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا آج سے پہلے دخان کے یوں قریب آنے پر ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جیسا آج کیوں ہو رہا تھا اسے۔ یہ محبت تھی جو اس میں سر اٹھا رہی تھی، یہ محبت سے آگاہی تھی، یہ رشتے کی قبولیت تھی، اور یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ دخان اسے خود سے لگائے صوفے سے پشت ٹکا چکا تھا۔ اسے سب نے ہدایت کی تھی آرام کرنے کی، نیند کرنے کی، مگر اس نے شفا کی بات مان لی تھی۔ ارما 2 دن سے کمرے میں بند پڑی تھی۔ کبھی روتی اور کبھی رو رو کر تھک جاتی تو اونگنے لگتی تھی۔ خادمہ کھانا لے آتی اور ارما بنا ضد کیے کھا لیتی۔ اسے پتا تھا وہ کھائے یا نہیں کھائے کسی کو فرق نہیں پڑنا تھا، خود کو اذیت دینے سے بہتر تھا اپنا خیال رکھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر نیند ارما کی آنکھوں سے آج پھر روٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا راستہ خود بند کر لیا، نکاح کر لیا تو اب کیسے یہاں سے چھٹکارا حاصل ہو؟ اسے حل چاہیے تھا، مگر وہ 2 دن سے بس یہی بات زیر لب دہراتی جا رہی تھی۔ سوچنے کی نہ ہمت تھی نہ وہ زحمت کر رہی تھی۔ اب بھی آنکھیں بند کیے وہ یہی دہرا رہی تھی کہ آوازوں پر آنکھ کھولی۔ اس کے روم کی بیک سائڈ پر گیراج تھا جس کا ڈور کھلا اور گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی، یعنی وہ گھر آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال سا گھوما تھا۔ ڈائیورس ایک واحد راستہ جو اس رشتے سے، اس انسان سے اور شاید اس قید سے بھی نجات دلا سکے۔ ارما کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے حل مل گیا تھا، مگر وہ اسے کیسے منائے کہ وہ ڈائیورس دے دے؟ ارما ایک بار پھر سے پر امید ہوتی کمرے سے نکلی اور اس دروازے پر پہنچ گئی جس کے پار رہنے والا انسان، جس سے اس کا دنیا میں سب سے قریبی رشتہ جڑ چکا تھا، مگر وہ اجنبی بنا رہتا تھا۔ دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا تھا۔ ارما روم میں داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا اور واش روم کا ڈور بند تھا۔ ارما چلتی ہوئی بیڈ پر پہنچی۔ اس کا موبائل، وائلٹ اور کیز پڑی تھی۔ ارما نے ہاتھ بڑھا کر وائلٹ اٹھایا اور کھولنے لگی۔ جب ٹک کی آواز سے واش روم کا ڈور ان لاک ہوا اور گیلے بال ٹاول سے رگڑتا وہ باہر آیا۔ ارما کو بیڈ پر وائلٹ اٹھا کر بیٹھے دیکھ اس نے وہی ٹاول گول کر کے اسے دے مارا۔ ارما کے سلکی بال ہمیشہ کی طرح جھٹکا لگنے سے بکھر گئے تھے۔ اس نے وائلٹ بیڈ پر پٹک دیا۔ اس کے یوں چیزیں مارنے کی عادت ارما کو بہت بری لگتی تھی، مگر وہ یہ بات اسے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ مائی تھنگس۔ وہ بال برش کرتے ہوئے مرر سے اسے ہی گھور کر وارن کر رہا تھا۔ ارما لاپرواہ بنی بیٹھی رہی۔ وہ پرفیوم سپرے کر کے پلٹا اور ارما کو بدستور بیٹھا دیکھ ذرا رکا اور پھر آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گو ٹو یور روم اینڈ آئی ایم آلریڈی ٹائرڈ۔ اس نے ارما کو ذرا پرے دھکیلتے ہوئے اپنی جگہ سیٹ کی اور لیٹ گیا۔ ارما کنفیوز سی سے دیکھے گی۔ وہ بہت عجیب تھا، اتنا عجیب کہ ارما کو گمان ہوتا وہ انسان ہی نہیں، وہ اس کی پرائیویسی میں خلل ڈالتی، اس کے روم میں بن بلائے آ جاتی تھی، اس کے بیڈ پر
बैठ जाती या इसकी चीज़ें उठाती। वो यूं ठंडा सा रवैया रखता जैसे इरमा बेजान गुड़िया हो और इसकी हरकत से इसे फ़र्क ना पड़ता हो। अब भी वो ब्लैंकेट ओढ़े सो चुका था। इरमा वहीं कुछ फासले पर बैठी रही। इस इंसान को भला कैसे तंग करे, जैसे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जब रिश्ता अपना ही नहीं रहा था तो इसे कैसे इस बेनाम रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर करे। इरमा की नज़रें मोबाइल पर पड़ी तो वो कुछ सोचकर इसे देखती हाथ बढ़ाकर धीरे से मोबाइल उठाने लगी। काश ऐसा हो कि वो अपने डैडी या भाई को कॉल कर सके, इन्हें बता सके वो मरी नहीं है, जिंदा है, और ये भी कि वो ठीक है मगर खुश नहीं। मोबाइल ऑन करके देखा, फिंगरप्रिंट लॉक था। इरमा मुंह बसोड़े मोबाइल को घूरती रही, फिर ब्लैंकेट में छुपे इस बर्फ के मुजस्मे को देखा। अगर वो सो चुका है और वो खामोशी से इसका हाथ पकड़े तो मुमकिन है वो ना जागे। हो सकता है वो इरमा से आराम से लॉक ओपन कर ले। इरमा ने इसकी तरफ बढ़कर धीरे से कंबल इसके चेहरे से हटाया तो वो आंखें खोले इसे देखने लगा। इरमा खिफ़्फ़त ज़्यादा सी पीछे होने लगी जब इसने हाथ पकड़ लिया। यू कांट, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। तुम समझती क्यों नहीं? तुम सिर्फ इसलिए ज़िंदा हो क्योंकि यहाँ हो। तुम्हारी आज़ादी का वाहिद रास्ता तुम्हारी मौत है। इसका लहजा आज कतरे नरम था। वो इरमा को सख्ती से समझा कर थक चुका था शायद। इरमा दम सादे से सुन रही थी। इसका नाजुक हाथ इसकी गिरफ्त, मजबूत गिरफ्त में था। इसकी बात के बाद वो रूहानी सूरत लिए यही जुमला बोली थी। वो गहरी सांस भर कर रह गई। प्लीज़ लेट मी गो। ओके यू कैन गो। इसका अचानक जुमला इरमा को खुशी के साथ हैरान कर गया। वो मान गया इतने वक्त बाद आखिरकार। आई हैव टू टेक रिवेंज। आई किल यू ब्रदर। आई किल योर ब्रदर। इसके अगले जुमले ने इरमा की जान निकाली। वो साकित से बैठी रह गई और वो इसके हाथ से अपना मोबाइल लेता साइड टेबल पर रख गया था। इरमा की सिसकी पर पलट कर इसे देखा। वो बच्चों की तरह आंखों पर बिंची मुठ्ठियां रख के रो रही थी। वो कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर इसका बाजू थामकर इसे खुद से लगा लिया। इरमा इसके सीने में चेहरा दिए रो रही थी। जब कल मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता, हुब्बे कल्ब, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता, वो इसके गिर्द बाजू फैलाकर सरगोशी में बोला था। सालिक अपनी भरपूर कोशिश से जोसेफ के पुराने साथियों से मिलने की कोशिश कर रहा था। इसे यकीन था इनमें से कोई ना कोई जोसेफ के बेटे के बारे में जानते होंगे। इसके पुराने साथी जॉश ने बिलाखिर एक बंदे का पता और तस्वीर इसे दी। जॉश के मुताबिक वो बंदा जोसेफ के करीबी बंदों में से एक था और इसके साथ अमेरिका आया था। सालिक पहली फुर्सत में वहां पहुंचा। नहायत पुराना सा मछली बाजार था। लोगों की भीड़ चीरता सालिक नाक पर रुमाल रखे आगे बढ़ रहा था। हर चीज़ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पोर्क बनाया जा रहा था, जिसकी स्मेल हर तरफ फैली हुई थी। बाजार के अख्ताम पर पुराने सस्ते बाजार थे। जॉश ने कहा था इस बार्स में वो पड़ा रहता है और सारा दिन सुस्ती शराब पीता रहता है। साली के सामने लाइन में 3-4 बार्स थे। वो ठंडी सांस भरता आगे बढ़ा और एक बार में दाखिल हुआ। बेहद शोर ने इसका इस्तकबाल किया। शराब पीते, हंसते, खिलखिलाते, बातें करते लोग और बार टेंडर के तौर पर खड़ी नामुकम्मल लिबास पहने जवान खूबसूरत लड़कियां जो मुस्कुरा कर सब आने वालों का इस्तकबाल कर रही थी। साली के लिए वहां खड़े होना महाल था। इसने तेजी से यहाँ वहां नजर दौड़ाई और हाथ में तामी तस्वीर को बहुत देखा। वहां इस तस्वीर वाला शख्स मौजूद ना था। सालिक ने एक जांचती नजर हर जगह डाली। इस तरह वो दूसरे और तीसरे बार में भी गया था। माहौल सब में करीबन एक जैसा ही था। आम हालात में सालिक कभी ऐसी जगह पर ना आता, मगर अब जो मजबूरी थी इसे इससे भी बदतर जगह पर जाना पड़ता तो बिना झिझक चला जाता। आखिरी बार कदरे अलग थलग जगह पर था, बाकियों की निस्बत काफ़ी बड़ा था। इसमें एक तरफ छोटे से स्टेज पर कुछ लड़कियां नहायत मुख्तसर लिबास पहने नाच रही थी और शायकीन नजरें इन पर गाड़े बैठे थे। कभी कोई ना कोई ऐसा जुमला भी कस देता जो लड़कियों में जोश पैदा करता और वो मज़ीद पुरजोशी से नाचने लगती। यहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही ख़राब और शोर शराबे वाला था। रश भी ज़्यादा था। साली का सर चकराने लगा। इसने जितना मुमकिन हो सका लोगों के चेहरों पर नज़र दौड़ाते हुए चेहरा तलाशना चाहा, मगर वहाँ वो मौजूद ना था। सालिक ने आगे बढ़कर बार टेंडर को देखा। इनमें एक कदरे दरमियानी उम्र रख्त चेहरे वाला आदमी खड़ा था। जोश तेज़ी से शराब तैयार कर रहा था। ओए, क्या तुम इस इंसान के बारे में जानते हो? क्या तुमने कभी इसे देखा? मुझे इससे मिलना है, ये बहुत ज़रूरी है। सालिक ने इस बार टेंडर के पास जाकर इसके सामने तस्वीर रखते हुए पीछे बजते म्यूजिक और शोर की वजह से ऊंची आवाज़ में सवाल किया तो वो शराब का मत बनाते हुए एक नज़र तस्वीर पर डालता चौंका। तस्वीर को देखकर इसके चेहरे पर पहचान के रंग उभरे था। सालिक पर उम्मीद हुआ, हाँ वो गली यहाँ नहीं है, वो यहाँ रोज़ाना आता है, लेकिन अब वो पिछली गलियों में चोरी करते हुए घूम रहा होगा। फ़कीर, इसने
متنفر تاثرات کے ساتھ بتایا۔ سالک چونکا اور شکریہ ادا کرتا وہاں سے باہر نکلا۔ اس علاقے کی بیک اسٹریٹ کا سالک کو جوش بتا چکا تھا۔ پچھلی گلیوں میں وہ ون نائٹ اسٹینڈ کاروبار کرتی عورتیں گھومتی تھی۔ سالک کی کنپٹی سلگ اٹھی۔ جوزف کے قریبی بندے سے یہی امید ہو سکتی تھی، اس سے بھی بدتر جگہ پر موجودگی ممکن تھی۔ سالک جبڑے بھینچے اس بار ان بارز کی بیک سائڈ پر قدرے تاریک تنگ گلی کی جانب بڑھا۔ گلی میں جگہ جگہ چست نامکمل لباس پہنے سگریٹ پیتی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ چہرے پر شوخ رنگوں سے کیا میک اپ اور چہرے کو جگہ جگہ سے چھیدا ہوا تھا۔ انگلیوں میں انگوٹھیاں اور ناخن بھی پالش سے رنگے ہوئے تھے۔ کہیں دو، کہیں تین، چار کا گروپ بنائے۔ سالک کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ سالک وہاں سے سنجیدہ سرد سا آگے بڑھتا رہا۔ ایک دو لڑکیوں نے اس کے راستے میں آ کر باقاعدہ روکا تھا۔ سالک نے نفی میں سر ہلا کر معذرت کرتے ہوئے ایک سائڈ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوا نہایت بدحال سا بیٹھا تھا، منہ میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ سالک نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور ایک نظر تصویر کو دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا۔ ہے گیٹ دا ہیل آؤٹ، وہ آدمی، سالک کا ہاتھ جھٹک کر بولا تو سالک کب سے تب تک دماغ گھوما اور ایک پنچ اس کے منہ پر مارا۔ میری بات سنو اور مجھے اچھے سے پوچھ رہا ہوں تو اس کا جواب دو یا میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ سالک کی سرد نوکیلی آواز پر وہ شخص آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سالک کو دیکھ کر چیخا، ایس گریس فل پرسنالٹی، چہرے پر سفید برف جیسی رنگت پر بڑی ہوئی شیو گرے آنکھوں میں سختی تھی اور چہرے پر اب پہلے جیسی شرارت کی بجائے گہری سنجیدگی تھی۔ سالک بھی اسے پہچان چکا تھا۔ یہ وہی تھا جسے سالک نے مجبور کیا تھا وہ جوزف کی انفو دے۔ اس نے سالک کے سامنے اپنا ایک ہاتھ اور پاؤں کیا جن کو کسی نے بہت بے دردی سے نکارا کر دیا تھا۔ اسی نے جوزف کے ملک سے جانے کی خبر دی تھی اور اب اس حال میں تھا۔ کیوں؟ سالک نے اس کی بدحالی کا تعصب سے جائزہ لیا۔ اس نے کیا ہے یہ؟ اس نے جوزف کی ساری گینگ کو مار دیا۔ اس نے مجھے مارا نہیں، مجھے یوں مشکلات کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ خوفزدہ سا بول رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا اس کا ان گلیوں اور بازار میں منہ چھپا کر گھومنا اور ذلیل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اسے وارن کیا گیا تھا، جینا چاہتا ہے تو چھپ کر رہے۔ کس نے کیا یہ؟ کیا تم جوزف کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کون ہے وہ لڑکا؟ سالک ضد چوک گیا۔ اس کی ادھوری باتوں اور بدحالی نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ کیا یہ اسی کا کام تھا؟ اس نے جھنجھوڑ کر اسے ہوش دلایا۔ یہ آخری امید تھی۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اسے جلد ارما کو ڈھونڈنا تھا جو ایک گینگ کو مار سکتا ہے، جو انہیں معذور کر کے ایسی بدنام گلیوں میں رولنے کو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ ارما کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ سالک کو لگا وہ ان سوچوں سے ہی مر جائے گا۔ سالک کے جھنجھوڑ کر پوچھے جانے والے سوال پر وہ ہوش میں آیا اور یوں ہو گیا جیسے کسی نے سینے سے دل کھینچ لیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ یوسف کا بیٹا ولادیمیر، وہ خطرناک ہے، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ سالک کو کیسے بتاتا؟ جوزف، یوسف کو انگلش میں جوزف کہا جاتا ہے، کا بیٹا کتنا خطرناک ہے۔ اس نے پوری گینگ کو کسی اذیت ناک موت دی تھی صرف اس وجہ سے اس کا باپ اکیلا ایئرپورٹ پر مرا تھا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے زندہ گھوم رہے تھے۔ کیوں؟ اس کا باپ گناہ گار تھا تو وہ سب بھی گناہ گار تھے۔ اس نے اس بندے کو غداری کی سزا کے طور پر زندہ چھوڑا تھا کیونکہ وہ اسے آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے معذور حالت میں بدحال زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ مراکش کا بندہ تھا، یوسف کے ساتھ ہی مراکش سے آیا تھا اور اگر جوزف مراکش نہیں لوٹ سکا تھا تو وہ بھی نہیں جا سکتا تھا اور ولادیمیر اسے مراکش نہیں جانے دے رہا تھا۔ وہ اپنی فیملی سے دور یہاں پڑا تھا۔ سالک اس کے الفاظ پر رک سا گیا تھا۔ ولادیمیر، مراکش میں دال کو سین پڑھا جاتا ہے۔ اسے اور کچھ نہیں ملا تھا مگر اسے نام مل گیا تھا۔ سالک اٹھ کر اس بندے کی بگڑی حالت پر متاسف سا سر جھٹک کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ برائی کا انجام برا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے والے اسی طرح اپنی غلطیوں کی بدحال سزائیں جھیلتے ہیں، انہیں معافی نہیں ملتی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر روتی ہوئی سو گئی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر اسے اسی طرح خود میں سمیٹے اپنے ساتھ سلا لیا تھا۔ اس کے لیے دل نرم ہو جاتا تھا مگر یوں نہیں کہ وہ اسے خوشیاں سونپ دے۔ وہ جانتا تھا وہ اذیت میں ہے مگر وہ اس معاملے میں اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس سب میں اس لڑکی کا قصور نہیں، اسی لیے اس پر سختی نہیں کرتا تھا۔ اس کی کسی حرکت پر نہ ڈانٹتا نہ ہی سختی کرتا مگر یہ بھی سچ تھا اکثر والدین کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ بھی سالک کی وجہ سے اس حال میں تھی، اس کے لیے نرمی اختیار کر رہا تھا مگر وہ اپنا بدلہ اور مقصد نہیں بھول رہا تھا۔ اگر کبھی فیصلہ کرنا پڑا تو
اسی شرط پر آزادی دے سکتا تھا اگر سالکہ کیان سے اس کا بیٹا چھین لے۔ اسے یاد تھا جب اس نے گھر میں ہمیشہ باپ کی کمی محسوس کی تھی۔ وہ حساس بچہ تھا، اسے باپ کی یاد ستاتی تھی، وہ اس کے لمس اور شفقت کے لیے تڑپتا تھا۔ پھر ایک روز اس کے باپ نے کہا تھا وہ لوٹ رہا ہے، وہ اپنے کاموں سے توبہ کر چکا ہے، وہ برائی سے دور ہونا چاہتا تھا، وہ اب سنبھلنا چاہتا تھا، اور جب لوٹنے لگا تو تھا اس کے بندوں نے غداری سے اسے مروا دیا۔ جب وہ لوٹ رہا تھا ہر پل ہر کام میں اس کے ساتھ رہنے والوں میں سے کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ امریکہ آنے والے نے اس کی مخبری کر کے مروا دیا تھا۔ جب ولادیمیر کو یہ سب پتہ چلا تو وہ کم عمر لڑکا تھا، وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ یوسف کے بندوں کو بد دعائیں دی تھی۔ جب ایک روز اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا، اس نے کہا تھا یہ سب تمہارے باپ کو اس کی برائی کی سزا ملی ہے۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کسی کا قصور نہیں، اس کا باپ ہی غلطی پر تھا، اس نے ظلم کیے تھے، اسی لیے اسے اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ امریکہ سے اس کے باپ کی ڈیڈ باڈی نہیں آ رہی تھی۔ ولاد چاہتا تھا اس کے گھر والے ڈیڈ باڈی حاصل کریں، مگر اس کے گھر والے اس معاملے میں خاموش رہے تھے، اور تب اس حرکت پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ماں سے اور بہن بھائیوں سے متنفر ہو گیا تھا۔ وہ ان سب کے درمیان رہا تھا، سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا، سب کی محبتوں کا مرکز تھا، مگر اس کے دل نے باپ کی محبت کو چنا تھا جو اس کے پاس کبھی نہیں رہا تھا۔ اڈلٹ ہوتے ہی مراکز سے امریکہ آ گیا تھا، اور اس نے اپنے باپ کی ساری گینگ کو چن چن کر اکٹھا کیا تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ بننے کے لیے نہیں، انہیں مارنے کے لیے۔ اور اس نے کسی کو بھی اپنے ہاتھوں سے موت نہیں دی تھی، اس نے ذہنی اور جسمانی اذیت دی تھی، اس نے سب کو خود ہی مرنے پر مجبور کیا تھا، اس نے سب سے حساب لیا تھا، اور سب میں سالک بھی شامل تھا۔ وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اس نے سالکہ کیان کی فیملی کی انفو حاصل کی تھی، اس کی بیوی، بیٹا اور بیٹی، اسے سب سے پیار تھا، مگر اس کی بیٹی کی ایکسٹرا کیئر نے ولادیمیر کو چونکا دیا تھا۔ وہ اسکول کالج کے علاوہ کہیں نہیں نکلتی تھی، اگر کہیں جاتی تھی تو سالکہ کیان خود لے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی، اس پورے گھر کی سب سے عزیز ترین ہستی ارما تھی، اور ولادیمیر نے بھی سالکہ کیان کی سانسیں چھیننے کے لیے ارما کو چن لیا تھا۔ اسے ارما کے لیے برا محسوس ہوتا تھا، مگر اتنا نہیں کہ وہ سالکہ کیان کا سکون لوٹا دے۔ وہ ارما کو مار نہیں سکا، اسے رلا بھی نہیں سکتا تھا، مگر اسے مسکراہٹیں سونپنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اس نے نیند بھری آنکھوں سے اپنے پہلو میں سوئی ارما کو دیکھا، کم سن چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے، اور بھیگی پلکوں پر اب بھی اس کے غم کے نشانی چمک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے چہرے کی نمی صاف کی، انگلی کے پوروں سے پلکوں کی نمی کو سمیٹا اور زیر لب بڑبڑایا، حب قلب، دل کی محبت۔ وہ آنکھیں موندے سو گیا۔ یہ محبت عجیب محبت تھی، اس کے حسن اور خوبصورتی نے اسے متوجہ نہیں کیا تھا، وہ اس کے لمس پر بھی نہیں چونکا تھا، اسے بس دل میں سکون محسوس ہوتا تھا جب وہ آس پاس ہوتی تھی۔ وہ اس پر سختی نہیں کر پایا تھا، وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، مگر وہ غلطی پر سختی ضرور کرتا تھا۔ ارما کو وہ ٹوک بھی نہیں سکتا تھا، اسے ایسی محبت نہیں تھی کہ اسے پاس رکھے، قریب کرے، اسے بس ایسی الفت ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لے کر ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا، وہ اسے چھوتا بھی نہیں تھا، وہ بس اس کی موجودگی میں اچھا محسوس کرتا تھا۔ جانے کیسی محبت تھی، مگر بس وہ اسے حب قلب سمجھنے لگا تھا۔ اویم عابیہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نمبر بند تھا، اسے پریشانی ہوئی۔ وہ ارما کی تلاش میں عابیہ سے بات نہیں کر پا رہا تھا، اسے اب شدت سے عابیہ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، یوں جیسے مرنے والا مرنے سے پہلے آخری بار زندگی کو کھل کر محسوس کر لینا چاہتا ہو۔ اس نے ایگل سے کہہ دیا تھا جوزف کے بیٹے کو اپنی زندگی دینے کو تیار ہے، وہ ارما لوٹا دے۔ اس نے سنا تھا جوزف کا بیٹا اپنی زبان کا پکا ہے، اگر اویم خان واقعی اپنی جان دے دے تو وہ ارما اور اس کی فیملی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اگر ایسا تھا تو سودا برا نہیں تھا، اس نے عابیہ کا نہیں سوچا، سوچ لیتا تو یہ فیصلہ نہ کر پاتا، عابیہ کے ساتھ جینے کو ترجیح دیتا تو ارما کو ساری عمر کے لیے کھو دیتا۔ اسے دو میں ایک کو چننا تھا، اور جب چناؤ کے لمحے آ جائیں تو اکثر اذیتیں روحوں تک جھیلنا پڑتی ہیں۔ اس نے بھی اس زندگی کے مشکل ترین فیصلے میں ارما کو چنا، عابیہ کو چھوڑ دیا تھا۔ عابیہ کو قید سے نجات دے دی تھی، ارما بھی قید میں تھی۔ عابیہ کی خوشی کے لیے وہ اپنی معصوم بہن کو ساری زندگی کے لیے ایک انجان شخص کی قید میں نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ اویم خان جو اپنے دشمنوں کو سکون کی سانس نہیں لینے دیتا تھا، وہ مجبور ہو گیا تھا، وہ لڑ سکتا تھا، مگر اس برائی میں اس کی بہن کی زندگی جا سکتی تھی۔ اگر کسی کو لگتا ہے پیسہ اور طاقت ہر مشکل کا حل ہے تو غلط ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جب نہ پیسہ کام آتا ہے نہ طاقت کسی کام آتی ہے۔ اویم خان پر بھی وہ وقت آ گیا تھا
وہ دیوانہ وار بار بار آبیہ کو کالز میسیجز کر رہا تھا۔ اس نے تھک کر دخان کو کال کی تھی۔ دخان، آبیہ کے پاس جاؤ، پتہ کرو کیا وہ ٹھیک ہے، وہ بات نہیں کر رہی مجھ سے، اسے دیکھو اور میری بات کروا دو، اویم بھاری دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ دخان اس کے لہجے پہ چونکا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو آرڈر کرتا تھا، پوچھتا نہیں تھا، بس کام بتاتا تھا۔ لہجے میں نرمی اور تکن نہیں ہوتی تھی، اس کے لہجے میں ہمیشہ غرور ہوتا۔ آپ کو آبیہ کی یاد آ گئی؟ اگر اتنی فکر تھی تو چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ دخان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تھا۔ ارما کے معاملے سے سب بے خبر تھے، ایسے میں سالک اور پھر اویم کا خاموشی سے امریکہ جا کر سب کو بھلا کر بیٹھ جانا انہیں غصہ دلاتا تھا۔ دخان بھی اویم سے ناراض تھا۔ وہ آبیہ کو یہاں چھوڑ کر وہاں چلا گیا۔ وہ تب نہیں تھا جب آبیہ کو سب سے زیادہ اس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ جانے کس کام میں بزی رہا کہ آبیہ سے بات نہیں کی، اور اب اتنے بعد وہ کال کر کے آبیہ کی خبر لے رہا تھا۔ دخان کا جی چاہا کال کاٹ دے۔ دخان، مجھ سے سوال مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو، اویم نے سرد لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ دخان کو اس کی شرمندہ ہونے کی بجائے سختی جتانے پر شدید غصہ ہے۔ نہیں پتا مجھے وہ کیسی ہے، اس کے گھر نہیں جا سکتا، آپ نہیں منع کیا تھا تو آپ خود آئیں اور پوچھ لیں کہاں ہے اور کیسی ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ اگر آپ کو پرواہ ہے تو اسے اپنے پاس رکھیں، ورنہ جانے دیں، جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی خبر گیری کرتا پھروں۔ دخان، جو آبیہ کی مسلسل کئی روز سے بگڑی حالت پر پریشان تھا، بدلحاظی سے بولتا چلا گیا۔ اویم نے لب بھینچ کر اس کا لہجہ برداشت کیا۔ اگر میں وہاں آ سکتا دخان تو میں تمہیں بتاتا کہ تمہارے اس لہجے کا کیا جواب ہے۔ شکر کرو کہ میں نہیں ہوں وہاں، اویم نے سرد لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ دخان نے حیرت سے موبائل کے سیاہ اسکرین کو دیکھا۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی وہ لوٹ نہیں رہا؟ دخان نے موبائل ٹیبل پر پٹکا۔ وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، بال برش کر کے پرفیوم سپرے کیا اور اویم کو سوچتے ہوئے موبائل اٹھاتا باہر نکل کر آبیہ کے روم میں آ گیا۔ وہ ابھی سو رہی تھی، اس کو چیک کر کے وہ لحاف سیٹ کرتا اس کے روم سے نکل گیا۔ شفا ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ دخان نے نوٹس کیا تھا وہ یونی نہیں جا رہی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیا وجہ ہے، مگر وہ خاموش رہا، سوال نہیں کیا۔ اسے اچھا لگا تھا، وہ حالانکہ ہیلپ کرواتی اور آبیہ کا خیال رکھتی تھی۔ دخان 2 دن سے ہاسپٹل جا رہا تھا اور جب تھکا ہوا لوٹتا تو اس کی خواہش کے عین مطابق شفا فریش سی اس کے لیے چائے اور پانی لیے حاضر ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر دخان کی آدھی تھکن اتر جاتی تھی۔ وہ شفا اس کا یوں خاموش رہنا شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا، نہ یونی نہ جانے کی وجہ پوچھتا تھا۔ ابھی اس نے ناشتہ کیا اور چیئر سے اٹھتے ہوئے نرمی سے شفا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا اور چھوڑ دیا۔ شفا اسی طرح ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ نویان اور زیان اب ناشتے کی ٹیبل پر آ رہے تھے۔ دخان وہاں سے جا چکا تھا۔ شفا اپنے ہاتھ کو تکتی رہی۔ اب وہ پہچان گئی تھی ہاتھ پر جلتا دخان کا یہ لمس۔ وہ جب ہاتھ چومتا تھا یہ اس کا شکریہ ہوتا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے شفا کو شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ اس کے گھر پر رہنے سے خوش تھا، اس کی کیئر پر شکریہ کرتا تھا، مگر کچھ بول نہیں رہا تھا۔ شفا اسے بات کرنے پر اکسانا چاہتی تھی اور اس نے سوچ لیا۔ آبیہ کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ وہ حالہ اور شفا کے پاس سر جھکائے بیٹھی تھی، ان لوگوں کے رویے پر حیران تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی اس سے یوں عیادت کرنے کے لیے آئے تھے جیسے وہ اسی گھر میں پلی بڑھی ہو۔ اس نے سب نے زیان خان کی بیٹی کے طور پر ہی ویلکم کیا تھا۔ ایک لائن میں ساتھ ساتھ سب کے گھر تھے۔ دخان نے اسے بتایا تھا کہ پہلے سب ساتھ رہتے تھے، مگر جب سے فیملیز بنی ہیں سب نے اپنے پورشنز الگ کر لیے ہیں، مگر اب بھی سب ہر وقت ہر موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسے اتنے لوگوں کی عادت نہ تھی، تبھی سب کا سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ ان کے سوالات پر وہ یوں پریشان ہو جاتی جیسے کسی کی قتل کی تفتیش ہو رہی ہو۔ طبیعت جو کافی حد تک سنبھل گئی تھی، اسے پھر سے لگا وہ بیمار ہو رہی ہے۔ کوئی اس کے حالات نہیں جانتا تھا۔ وہ 7 سال ایک تہخانے میں قید رہی تھی، یا اس کے باپ نے ساری زندگی کسی بے زبان جانور کی طرح اسے سمجھا تھا۔ دخان نے اتنا بتایا تھا وہ نانا کے پاس رہتی تھی اور ان کی موت کے بعد اب وہ دخان کے پاس رہے گی۔ کسی نے مزید سوال نہیں کیا تھا، مگر سب کو اس کا یہ ڈرا ہوا انداز بھی حیران کرتا تھا۔ حالہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی جبکہ شفا کی منتظر نظریں بار بار وال کلاک کی طرف اٹھتی اور پلٹ آتی۔ دخان اب بھی کافی لیٹ گھر آنے لگا تھا۔ زیان اور نویان آفس سے آ گئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں انہیں بیٹھا دیکھ کر وہ وہیں آ گئے تھے۔ دخان کے علاوہ نویان کے بڑے بھائی جیسا انداز اور زیان کا باپ والا رویہ آبیہ کی آنکھوں میں نمی لے آتا تھا۔ باپ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں۔ وقت سے زیان کا موازنہ اپنے باپ بہرام لغاری سے کرتی تھی اور دل تکلیف سے بھر جاتا تھا۔ اس نے اپنا بچپن باپ کے سنگ دلی کو جھیلتے گزار دیا تھا۔ اتنی تکلیف تو یتیمی کا دکھ بھی نہیں دیتا ہوگا۔ مجھے اللہ نے بیٹی دے دی ہے، لیکن لگتا ہے بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا جب وہ مجھے باپ سمجھے گی۔ زیان نے آبیہ کی خاموشی اور گریز کو محسوس کرتے ہوئے اسے سنوایا تھا، جیسے دخان کو ابراہیم بھائی کہتی ہوں۔ میرا بھی کوئی نام رکھ لو، میں بھی بڑا بھائی ہوں یار۔ نویان نے بھی چہرے پر اداسی لاتے ہوئے اسے کہا تو ان کے
تو اس کے انداز پر سب کو ہنسی آ گئی۔ آبیہ بھی جلملاتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہنساتے وہ دونوں اسے کافی حد تک بات کرنے پر آمادہ کر چکے تھے۔ اب آپ کو یہی رہنا ہے، ہم فیملی ہیں، اب ہم سے شرمانا چھوڑ دو۔ زایان کے جملے پر اس بے اختیار وہ یاد آیا تھا جس کی گرے آنکھوں میں روشنیاں جاگتی تھی، جس کے چہرے پر ابری مسکراہٹ اسے دلکش کرتی تھی۔ وہ ایک وہی منظر بھول نہیں پائی تھی، وہ جو بولتا تھا تو آبیہ کا دل دھڑک اٹھتا تھا، جس کی بھاری آواز میں غرور صاف محسوس ہوتا تھا، جس کے لہجے کی نرمی آبیہ کو اندر تک پرسکون کر دیتی تھی۔ جانے وہ کہاں تھا اور کیسا تھا؟ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، وہ سب توجہ اور محبت دے رہے تھے، ان کے لہجوں میں اپنائیت تھی، ان سب نے گھر میں نہیں دل میں جگہ دی تھی۔ زایان نویان کا یوں تھکن بھلائی سے ہنسانے کی بات کرنے پر اکسانے کی کوشش کرنا، حالانکہ سارا دن اسے ساتھ رکھنا، اسے کھلانا پلانا، جیسے ماں کو برسوں بعد کسی نے اولاد سے ملوا دیا ہو۔ شفا بڑی بہن کی طرح اسے باتیں کرتی، صبر کرنے کی تلقین کرتی، اسے باتیں کرتی۔ دکان تو تھا ہی اس کا ابراہیم، سب تھے، سب رشتے جن کو وہ ترسی ہوئی تھی، وہ محبت جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا، سب کچھ تھا، مگر دل میں کہیں بہت اندر ایک کمی تھی۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزار کر وہ رات کو روم میں پہنچی تو موبائل ہاتھ میں لیے اویم کا نمبر دیکھتی رہی۔ اویم خان میرے بڑے بھائی ہیں، تم اپنا اور ان کا رشتہ کسی کو مت بتانا، فی الحال تم ان سے کانٹیکٹ کرو اور انہیں بتا دو کہ ٹھیک ہو، مگر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرو گی، کچھ بھی نہیں۔ دکان نے اسے آج صبح ہی اس کا موبائل دیتے ہوئے کہا تھا، اور آبیہ تو پہلے جملے پر ہی اٹک گئی تھی۔ اویم خان ابراہیم کا بڑا بھائی تھا، وہ اویم کی فیملی سے بھی مل چکی تھی۔ اس کی مدر ڈیالا سے بھی، جو کافی ویک سی مگر ینگ لیڈی تھی، ان کے دادا اور دادی سے بھی، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا، مگر وہ اویم خان کی فیملی تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ زندگی کی حقیقت میرے خیالوں سے بہت الگ ہے۔ میں نے ان لمحوں میں سروائیو کیا جب مجھے لگتا تھا میری سانسیں رکنے والی ہیں اور دل اب دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ میں ان کے بغیر جی کر دیکھا ہے، جن کا لگتا تھا انہیں دیکھ نہ پائی تو مر جاؤں گی۔ اب سمجھ آتا ہے واقعی کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، سب افسانوی باتیں ہوتی ہیں۔ اب حقیقت میں جینا سیکھ رہی ہوں، اب خود کو کسی کا عادی نہیں کرتی، اب اگر عادت ہو جاتی تو ڈرتی نہیں، بچھڑی تو مر جاؤں گی۔ اب سمجھ گئی ہوں موت اپنے وقت پر آتی ہے، اور تکلیف اللہ اتنی ہی دیتا ہے جتنی انسان کے برداشت ہو۔ وہ سر ڈالے موبائل پر اویم کی پکچرز دیکھ رہی تھی جو وہ بھیجا کرتا تھا، وہ وائس بھیجتا تھا اور تصاویر۔ اس کی وجہ بس ایک ہی دیتا تھا، میں چاہتا ہوں تم بس مجھے سنو اور مجھے دیکھو۔ اور ایسا ہونے بھی لگا تھا۔ وہ اسے دیکھتی تھی، سنتی تھی، اتنا سوچا تھا کہ اس کے امریکہ چلے جانے پر روتی رہتی تھی، یوں جیسے وہ پاس رہتا ہو۔ وہ اب بھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسکتی ہوئی خود کو یقین دلا رہی تھی، اب اویم کی پرواہ نہیں کرے گی، اب ابراہیم کے پاس رہے گی۔ موبائل پر اویم کی کال آ رہی تھی، وہ کافی دن سے وقتاً فوقتاً کال کر رہا تھا۔ آبیہ نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ آبیہ، اویم نے بے تابی سے پکارا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی، اس کی نرم پکار پر غم تازہ ہو گیا تھا۔ اسے دلاسا اور کنتا دینے والے بہت لوگ ملے تھے، اس نے آنسو بھی بہائے تھے، روئی بھی تھی، پھر بھی اویم کی آواز سن کر لگ رہا تھا اس کا غم تازہ ہو گیا۔ اس کا موقع، اس کا غم میں وہ پاس کیوں نہیں تھا؟ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو لینا چاہتی تھی، اور اسے رونا بھی یہیں آ رہا تھا۔ اور یہ سب کیوں چاہ رہی تھی؟ اس نے نانا کو کھویا تھا، ابراہیم تو پاس تھا، مگر پھر بھی روتی، درد دیتی راتوں میں نانا کو یاد کرتے ہوئے اسے وہ نرم لہجہ یاد آتا، وہ کیئر اور محبت یاد آتی۔ سب تھے، وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے تسلی کیوں نہیں دی؟ اس نے اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا؟ وہ جو راتوں کو نیند نہ آنے پر بھی اس کے ساتھ کالز پر موجود ہوتا تھا، اب کیوں نہیں تھا؟ آبیہ سوری، میں بیزی تھا، تم سے کچھ دن بات نہیں ہوئی، بھولا نہیں تھا، بیزی تھا، کیا تم ناراض ہو؟ سوری، وہ معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بات کر رہا تھا، آبیہ روتی جا رہی تھی، اسے کہنا چاہتی تھی، اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ وہ لوٹ آئے، اسے اپنے غم سنانا چاہتی تھی، نانا کی موت کا دکھ اسے سنانا چاہتی تھی، وہ رونا چاہتی تھی، اور یہ بھی اس کی عادت نہیں جا رہی۔ وہ اب بھی اس کے میسیجز اور کال کا انتظار کرتی ہے، مگر وہ اب بھول جاتا ہے، یاد نہیں کرتا، میسیج نہیں کرتا، کال نہیں کرتا۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر لفظ کھو گئے تھے، اسے لگا اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ آبیہ، اویم کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ اتنی بے بسی اس نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بھی منا سکتا تھا، مگر اس کے پاس جاتا پھر سے جدا ہونے کے لیے؟ آبیہ کو بنا لیتا تو ارما کا کیا ہوتا؟ اس کی گرے آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ آپ واپس کیوں نہیں آئے؟
आबिया सब बातों को दिल में दबाती बस एक ही जुमला बोल पाई थी, एक ही जुमला जिसमें इल्तिजा भी थी और गिला भी था, सवाल भी था और एहसास भी दिलाया जा रहा था। वादा तोड़ने का, वापस ना लौटने का। नाराज़गी जिता दी थी। अवीम ने आंखें सख्ती से मींच ली। वो कुछ भी कह देती, लौटने की बात ना करती। अब वो कैसे रहेगा, इरमा के लिए अपनी जान कैसे देगा। इसे लगा अपने इरादे पर कायम नहीं रह पाएगा। मैं जल्द लौट आऊँगा, वो फिर से वादा कर रहा था। इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हो पाया। वो फिर उम्मीद दे रहा था इसे। आबिया के रोते जुमले ने फैसला बदल दिया था, इसे दोराहे पर ला खड़ा किया था। इसे इरमा को बचाना था, मगर अब अपनी ज़िंदगी बचाकर सब करना था। वो आबिया को रोता नहीं सुन पाया। इसकी सिसकियां दिल में खंजर की तरह उड़ रही थी। इसे लगा था गुड बाय कह सकता है, वो गलत था। आबिया से जब मजीद सब ना हुआ तो कॉल करती। अवीम ने कॉल बैक नहीं की। वो जानता था वो रो रही है। इसे हैरत हुई थी इसके यूं रोने पर। इसे क्या गम था, वो क्यों रो रही थी, इसकी आवाज़ में नकाहत क्यों थी। वो इसे पूछना चाहता था मगर खामोश रहा। पूछ लेता तो इसके पास जाना पड़ता। अगर वो कह देती इसे ज़रूरत है हवीम की, तो क्या करता। इससे फ़ौरन लौटना चाहिए था, मगर वो ना लौट पाता। वो जानता था तकलीफ़ में है, मगर पूछा नहीं। अवीम को ज़िंदगी में कभी खुद पर इतना गुस्सा नहीं आया था, तब भी नहीं जब वो इसे ढूंढ नहीं पाया था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।